بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح 29ویں پارے کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ نعمتیں میں تم سے واپس لے لوں تو کون ہے ایسا کہ جو تمہیں وہ نعمتیں واپس لوٹا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس پر ہی کامل اور اکمل اور مکمل بھروسہ رکھو۔ اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یونس علیہ السلام کی طرح مایوس مت ہوں اور اپنی قوم سے، کفار مکہ سے دل برداشتہ مت ہوں۔ آپ تو بہت بلند اخلاق والے ہیں، صبر سے کام لیجئے، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید نہ شاعرانہ کلام ہے، نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، بلکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید منزل من اللہ ہے اور نصیحت ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ انسان بڑا کم ہمت واقع ہوا ہے۔ جب اس انسان کو آسائش اور نعمتیں اور راحتیں ملتی ہیں تو یہ انسان اتراتا ہے، تکبر و غرور کرتا ہے، اکڑتا ہے، اور جب اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش کے اندر یہ مبتلا ہوتا ہے، امتحانات میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر بڑا بخیل بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، بہت قوم کو سمجھایا، بڑی واضح نصیحت کی، 950 سال تک کم و بیش اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے حق میں بددعا کی، جس کے نتیجے کے اندر پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہوئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، ما سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی بنے۔ اس کے بعد سورۃ الجن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورۃ الجن کے اندر جنات کی ایک قوم کا تذکرہ ہے، جنات کی ایک جماعت کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید سن کر اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مزمل کے اندر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اے کمبل اوڑھنے والے کہہ کر مخاطب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ رات کے آدھے حصے میں آرام کیجئے اور رات کے آدھے حصے میں میری عبادت کیجئے، اور قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیجئے۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے کہہ کر مخاطب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، اور آپ اپنی قوم کو اور لوگوں کو دعوت توحید دیجئے، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، ناپاکی سے دور رہیے، اور اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے توسل سے آپ کی امت کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب کسی سے نیکی یا احسان کرو تو پھر اس کا صلہ دنیا میں مت مانگو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی روز محشر تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر ہدایت کی طلب ہو۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہم آپ پر نازل کرتے ہیں، آپ پر وہی نازل ہوتی ہے تو آپ جلدی جلدی اس پیغام وحی کو دہراتے ہیں، قرآن مجید کو دہراتے ہیں، اور جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل بھی ہم نے کیا، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الدہر کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، جنت کا راستہ بھی اس کے لیے
آسان اور عام فہم کر دیا اور جہنم کا راستہ بھی اس کے سامنے واضح کر دیا۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے، رحمان کے راستے پر چلتا ہے یا شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندوں میں شامل ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور ناشکر بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں سورۃ المرسلات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے، اور قیامت کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تو جا بجا قیامت کے وقوع کا تذکرہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے قبر، حشر اور نشر کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔